اونٹ کو بیٹھا لو. انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھا کر کے اس کی پیٹھ پر مار دیا. ایک روایت سے یہ آتا ہے. دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی. اس چھڑی سے اونٹ کو کیا کیا انہوں نے تھوڑا سا 2-4 لگایا. اب وہ شروع ہو گیا. اب اتنا تیز چلنے لگا کہ یہ سب کے سب پیچھے ہی آگے اور وہ لاکھ روک رہے ہیں لیکن اونٹ جو ہے وہ تیز جا رہا ہے. حضور صاحب نے فرمایا جا کے بہت تیز چل رہے ہو وہی اونٹ اللہ کے رسول کیا بیچو گے؟ کیا بیچنے کی بات آپ لے لیں اس کو کہ میری خوش قسمتی آپ استعمال کریں. نہیں بولو نہ فرمایا سودا کر لو مدینہ دے کے پیسہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جو انہوں نے طے کیا جو مدینہ پہنچے تو یہ لے جا کر کے اونٹ دروازے سے باہر نہیں اللہ کے رسول کے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہا بلال ان کے اونٹ کا پیسہ دے دو کیونکہ بلال ہی پورے کیا تھے خزانچی تھے. کھانے کے سارے سامان لانے کے سب کا پیسہ ان کے پاس ہوتا تھا. انہوں نے پیسہ دے دیا. پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ کو عبداللہ بن جابر کو تھوڑی دیر کے بعد بلایا. کہا وہ جو پیسہ دیا وہ تو تمہاری قیمت تھی یہ اونٹ کو کرتا ہوں کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اونٹ کی بھی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے اونٹ کو بھی کر دیا. یہ میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول خرید بھی دیتے تھے اور کیا کرتے تھے اس پر پھر سامان بھی واپس کر دیتے تھے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ بھی کیا تھا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ہم زیادہ نہیں کر سکتے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سخاوت میں سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں کرتے تھے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں جیسے کوئی آندھی چلتی تھی اور بڑی تیز ہوتی اس طریقے سے آپ کی سخاوت کا معاملہ رمضان میں خاص کر ہوتا تھا اور کوئی بھی آدمی آپ کے دروازے سے واپس نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ ایک پالیسی سمجھ لیں آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی بات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے گھر میں گوشت آیا. ایک سائل آ گیا مانگنے والا اللہ کے رسول کے گھر پر کھڑا ہوا. حضرت عائشہ نے گوشت کو کاٹا اور اس کو ایک پیس دے دیا. تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آیا کہ عائشہ گھر میں کچھ ہے پکانے وغیرہ کا. میں نے کہا ہاں گوشت رکھا ہوا ہے. ایک گوشت آیا تھا آدھا تو میں نے دے دیا ہے آدھا رکھا ہوا ہے. اس نے فرمایا جو دے دیا وہ باقی ہے. جو دے دیا وہ باقی ہے جو رکھا ہے وہ ختم ہو گیا. یہ پالیسی کی سخاوت کی بنیاد ہے کہ جو خرچ ہو گیا ہے وہ باقی ہے اور جو رکھا ہوا ہے وہ کیا ہو گیا ہے خرچ ہو گیا ہے. یہ باتیں کہنا آسان ہے مراقبت ہو جاتا ہے کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اب ہمارے پاس اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ بتا دیا. ایک طرف تو سخاوت کی آپ نے اتنی باتیں سنی. میں آپ کو اس سے پہلے بتا دوں میں اس قسم کی تقریر کم کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر عملی شکل میں لوگ عمل نہیں کر سکتے. اس مسئلے کا حل پہلے 2-3 منٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی اولاد کو آپ فقیر چھوڑ کے نہیں مریں. یہ بھی آپ کی حدیث ہے کہ آپ اپنی اولاد کو فقر کی حالت میں اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے پیسے دیے ہیں تو آپ ان کو اس حال میں چھوڑ کر کے نہیں مریں کہ وہ فقر کی حالت میں. اگر پیسہ مطلقاً رکھنا گناہ ہے تو سوال یہ ہے وراثت کا پورا سسٹم اللہ کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بھائی جب رہے گا تبھی تو وراثت بٹے. جب اگر یہی پالیسی ہوگی کہ سب کچھ لٹا دو تو سوال یہ ہے کہ پھر وراثت کون بانٹے گا. وراثت کا سسٹم نہیں رکھنا چاہیے. پھر زکات کی پالیسی اسلام کی کیا بتا رہی ہے. اچھا اگر سارے لوگ جو پیسہ ہمیں لٹاتے ہیں تو جب ضرورت پڑے گی مسلمان کو اسلام کو اسلامی حکومت کو تو پیسہ کہاں سے آئے گا. یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا سسٹم بیان کر دیا. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے بات کی تھی کہ خرچہ کہاں کرنا ہے. بتایا نا کہ جب آپ ان جگہوں پہ خرچہ نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہو جاتے ہیں. اس جگہ سے خرچہ کرنے کا نام ہی سخاوت ہے. وہ ایک 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کہ اگر ہمارے والدین پریشان ہیں 3 چیزوں کے لیے کپڑا کھانا رہنے کا مکان اور قرضہ ان کے لیے 4 چیزیں وہ اگر پریشان ہے اور ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم کو دینا اسی کا نام سخاوت ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے بلڈ ریلیشن ہے اگر ان کے اندر یہ تینوں پریشانیاں ہیں کہ کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے کھانا کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے اور ہمارے پاس پیسہ ہے تو ان کی تینوں ذمہ داری کو پورا کرنا ضروری ہے. تیسرا اگر کوئی ایسا شخص چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو اگر اس نے آپ سے اپیل کر دی کہ میں پریشان ہوں ان تینوں معاملے میں
اور آپ کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ ہاں یہ پریشان ہے، تو آپ کو یہ پیسہ خرچہ کرنا ہے ان کے اوپر، اسی کا نام خطابت ہے۔ چوتھا، اگر کوئی آدمی آپ کا پڑوسی ہے اور وہ ان 3 چیزوں کی پریشانی ذکر کرتا ہے تو لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ اور پانچواں میں نے بتایا تھا، اگر آپ کسی جماعت کے منسلک ہو چکے ہیں تو جماعت کے امیر نے اگر اپیل کی ہے تو آپ کو لازم ہے کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق اس میں حصہ لیں۔ یہ 5 جگہ اگر بندہ خرچہ کرتا رہے گا تو اس کا مطلب وہ سفید ہے۔ تو مسئلے کہاں ہو گیا نا؟ اس کے علاوہ جو پیسہ بچا ہوا ہے وہ پیسہ آپ کا ہے، اسی کے وراثت ہے، اسی میں زکات۔ دوسری بات جو میں نے آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی بہادری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تو یہ ہے، لیکن صحیح حدیث مجھے نہیں مل پائی اس سلسلے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مرد کی طاقت تھی، ایک عجیب طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بہادری نام طاقت کا نہیں ہے، بہادری نام ہے ذہنی طور پر ہمت کا۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ عقل کے تقاضوں کو محفوظ رکھتے ہوئے خطرات کے سامنے کھڑے ہونا، عقل کے تقاضے کو محفوظ رکھتے ہوئے۔ شیر آ رہا ہے، معلوم اس راستے سے آ رہا ہے، ہم اسی راستے میں جانا ہے، بڑے بہادر ہے، یہ بہادری نہیں ہے، شیر جیت مار ڈالے گا۔ اگر ایسا موقع آ گیا کہ اب شیر کا مقابلہ نہیں کرنا ہے تو آپ کے پاس ریوالور ہے، بندوقیں لے کر کے اس کے سامنے جانے کی کوشش کریں۔ نہیں، وہ آ رہا ہے اسی روڈ پر، ہم کو اسی روڈ پہ جانے چاہیے، بہادری نہیں۔ اس کے دوسرے مثال سے فرق آ رہا ہے سامنے، نہیں لا ہم بڑے بہادر پڑتا ہے، لیکن یہ کوئی بہادری تھوڑا ہے۔ عقل کو محفوظ رکھتے ہوئے خطرات کا سامنا کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ اب دیکھیں لاٹھی چارج ہو رہی ہے، نہیں لا ہم بڑے بہادر ہیں، ہم بھگیں گے نہیں، یہ بہادری نہیں۔ اب وہاں پر نہ کھڑے ہونا بہادری ہے۔ اور پھر آپ کو اگر داڑھی والے کو دے دیا تو دوسرے کو 2 مارے گا، تم کو 6 مارے گا۔ لہذا بہادری کا مطلب سمجھ لے، بہادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عقل سے اس بات کا صحیح اندازہ لگا لے کہ یہاں پر خطرے سے ہم اگر بھاگیں گے تو مبتلی رہ جائے گی، زیادہ ہے کہ خطرے کے سامنے کھڑے ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع پر ساری جنگیں آپ نے لڑی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بہت خطرناک صورت اختیار کر جاتی تھی تو ہم لوگ اللہ کے رسول کے قریب آ جاتے تھے، یعنی اللہ کے رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سینہ سپر ہوتے تھے کہ سارے لوگ پیچھے ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوتے تھے۔ جنگ احد میں ایک کافر ابو ابی بن خلف ہے، انہوں نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں اپنے گھوڑے کو جوار کھلاتا ہوں، جوار کہہ رہا ہوں، جو روز کھلاتا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب حضور سے جنگ ہوگی نا تو اس گھوڑے پہ چڑھ کر کے حضور کو قتل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج مل گیا تھا کہ اس نے یہ قسم کھائی ہے۔ جب جنگ احد میں حالات خراب ہوئے نا تو یہ اللہ کے رسول کی طرف بڑی تیزی سے بھاگا، کیا یہ موقع اچھا ہے اللہ کے رسول؟ وہ کہتا ہوا بھاگا کہ میں اللہ کے رسول کو قتل کروں گا۔ ایک صحابی بیچ میں آیا، اس کو روکنے کے لیے میں کہنے آنے دو، یہ کتنا بڑا مرد ہے، اس کو آنے دو۔ حالانکہ وہ ایسی لوکیشن سے آ رہا تھا کہ دوسرے صحابہ اس کو اٹیک کر کے ختم کر سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا اس نے چیلنج کیا نا، اس کو آنے دو۔ نبی کے دارالعلوم کے قریب آیا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے چھوٹا سا برچہ لیا اور برچہ پھینک کر کے مارا۔ برچہ یہاں سے ہلکا سا خراش لگا تھا، وہ نکل گیا، کوئی زیادہ نہیں، چھوٹا سا لگا تھا۔ یہ یہاں سے لانا شروع کر دیا، بھاگا۔ تو وہ جب اپنے گروہ میں پہنچا لوگوں نے کہا مارا ہے، خراش لگی ہے، اور تم اتنا پاؤ مچائے دو، تاکہ تمہیں معلوم مارا کس نے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہے، وہ اگر ہم سب تھوک بھی دیتے تو ہم مر جاتے۔ اس نے کہا کہ میرے اس درد کو جتنے اس وقت ہمارے ساتھی سب پر بانٹ دیا جائے تو بھی برداشت نہیں کر سکتے، اتنا خطرناک درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تھوڑی دور گیا تو اس کے بعد مر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی یا 2 آدمی ایسے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار سے مارا، ان کو بھی مارا، بچا کر کے مارا تھا، لیکن وہ بچانا بھی اس نے جو کہا نہیں کہا کہ اگر حضور تھوک بھی دیتے تو ہم مر جاتے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہادری کو چیلنج کرتے ہوئے آپ نے اس کی بہادری کو ایکسپٹ کیا. جنگ خندق کے موقع پر بھی جیسے بتایا تھا جنگ کے خندق کے موقع پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی نے آئیڈیا دیا تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر کے خندق کھودی جائے اور اتنی چوڑی خندق کھودی جائے کہ اگر گھوڑا کودانا چاہے نا تو یہ کود نہیں سکے. اور ایک طرف نقلستان تھا ادھر سے وہ آ نہیں سکتے تھے, دوسری طرف کچھ پہاڑی ٹائپ تھا وہاں سے گھوڑے اونٹ چڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ اونٹ کو نرم زمین چاہیے. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کا آئیڈیا دیا تعبیر سے. خیر یہ ہوا کہ سارے صحابہ کو دے دیا گیا ہے, روایت کرتا کہ 5-5 ہاتھ خود ہے. اور سلمان فارسی کے حصے میں جہاں پر آیا وہاں کے نیچے چٹان نکل آئی. اب وہ ٹوکی نہیں رہے بیچارے تھک گئے. اگر گلی سے مدد مانگی اگر گلی بھی گئے وہ بھی تھک گئے. انہوں نے آگے چلا رسول یہ ہمارے حصے میں جو پڑ گیا یہ تو بڑی پرابلم ہے. انہوں نے کہا چلا کو لڑا رہا. آپ نے اللہ اکبر کہہ کے پہلا نعرہ مارا تو اس چٹان کا ایک ٹکڑا کنارے پڑا. اس کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ تکبیر ماری, دوسرا آدھا ختم ہوا. جب تیسری مرتبہ ماری تو پاس ہو گئی پوری چٹان. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی بات ہے کہ جب 40 مرد مارے گا تو اس کی حالت کیا ہونی ہے. حالانکہ حضرت علی خود بہت بہادر آدمی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خود فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی آڑ لیتے تھے جب پرابلم جنگ میں کھڑی ہو جاتی تھی. اسی طریقے سے یہ جو آپ نے کوئی مرتبہ بتایا تھا نا اسی واقعے میں کہ روکانا ایک بہت بڑا پہلوان تھا, تو اس نے حضور بھی چیلنج کیا تھا. حضور نے اس کو پڑھتا تھا 3 مرتبہ. ایسا لگتا ہے حدیث سے کہ حضور نے 3 پہلوانوں سے کشتی لڑی تھی. ایک تو رکانا کا لڑکا یزید بن رکانا. اس کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے باپ کو حضور کا پچھاڑ چکے ہیں, تو یہ بھی مسلمان نہیں تھا. ایک مرتبہ نبی کی ملاقات ہو گئی. مجھے اگر آپ پچھاڑ دیں تو میرا اگر پچھاڑ دیں تو کیا دو گے, کیا لینا؟ اب میرے پاس 300 بکری 100 تمہاری کار ہے. وہ میدان میں اترا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سیکنڈ میں اس کو نیچے گرایا. انہوں نے کہا نہیں دوبارہ سے. انہوں نے کہا اگر آپ کی پچھاڑ کی تو 100 بکری اور نہیں ہے. وہ دوبارہ لڑا. اللہ کے رسول اللہ نے اس کو پٹک دیا. اس کا ابھی شوق پورا نہیں ہوا جتنے دیر تھا. اللہ کے رسول ایک مرتبہ اور ہو جائے. انہوں نے کہا آپ کیا کریں 100 بچی ہوگی دے دیں گے. 300 بکرے اس کے پاس. اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ اس کو پٹکنے کے بعد بہرحال اس نے کہا کہ مجھے آج تک اس پورے گلف میں خلیج میں کسی نے ہماری پیٹ نہیں لگائی ہے اور آپ پہلے آدمی ہیں. اس کے بعد بنیاد کا وہ مسلمان بھی ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ تو زیادہ کو کیسا بکریاں لے جا تم کو معلوم نہیں تھے کتنے ٹکرا رہے ہو. تمہاری بکری بھی چلی گئی, تمہاری شکست بھی ہو گئی, زیادہ بکریاں کیا ہے اپنی تم واپس لے جاؤ ہماری طرف سے تم کو کیا ہے گفٹ ہے. اسی طریقے سے اور پہلوان ہے الاسود حجیبی جہاں اس کا نام تھا. اس میں نبی کے وسلم نے کہا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں گے تو میں مان جاؤں گا. تو نے کہا جب تمہارا دل جائے کچھ بھی لڑ لو. وہ نبی کے وسلم سے کشتی لڑا. اس کا حشر بھی نہیں ہوا. ایسا پٹکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ بچے کو دے مارے تو جاتی. بہرحال یہ پہلی مرتبہ میں سرنڈر ہو گیا. اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جنگ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری, کیونکہ جنگ حنین میں کیا ہوا کہ حوادث قبیلے سے جنگ ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قابو پا گئے. یہ لوگ بھاگے میدان چھوڑ کر کے کھاتے تھے. اتنے میں صحابہ جو ہے وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگے. اتنے میں کیا ہوا کہ ان کے تیر اندازوں کا ایک رستہ آ کر کے اپنے دور سے تیر اندازی شروع کر دی اور اتنی خطرناک تیر اندازی شروع کی کہ صحابہ کے پیر اٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں سامنے آئے اور آپ کے خچر پہ سوار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر کو لے کر کے آگے بڑھے اور جب ان لوگوں نے چیلنج کیا اللہ رسول اللہ میں آنا نبی ہوں, میں نبی ہوں, لا کبھی جھوٹا نہیں ہوں, آنکھ میں جو مختلف کا بیٹا ہوں. یہ کہیں کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے. بہرحال پوری جنگ پر اللہ کے رسول نے اکیلے کنٹرول کیا. صحابہ آگے پیچھے آ کر کے ملتے گئے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہادری تھی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت تھی
انشاءاللہ کل زندگی رہی تو کل آپ اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے رحمۃ اللہ علیہ اس پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.